الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان اللہ تعالی جعل لأمتی فی الصلاة علی افضل الدرجات. بے شک اللہ پاک نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنے کے بدلے اعلی درجات رکھے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ سننے کی، یاد رکھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بڑا اصلاح والا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے. اتنے میں ایک شخص آیا، کہنے لگا: اے ابن عباس، نافرمان اللہ پاک کے حضور کیسا ذلیل، جبکہ اللہ پاک کی اطاعت میں یعنی فرما برداری میں جلدی کرنے والا کتنا اچھا ہے. اے ابن عباس رضی اللہ عنہ، گناہگار لوگ اللہ پاک کے قرب سے کتنے غافل ہیں. اس شخص نے یہ کہا اور چلا گیا. لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کی: یہ شخص کفن چور ہے، یہ جو آخرت کی باتیں کر رہا ہے یہ اپنے گناہ چھپانے کے لیے کرتا ہے. یہ رات قبرستان میں جاتا ہے، کفن چراتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی کفن چور اور ایسی باتیں کریں یہ نہیں ہو سکتا. ہم تو سنتے ہیں اور فوراً یقین کر لیتے ہیں، مگر یاد رکھیے دین اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک فریق کی بات سن کر بغیر تحقیق کے ہم طے کر دیں وہ چور ہے، اس نے فلاں نقصان پہنچایا، میرے بارے میں یوں بات کہی. نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جب تک میں اسے اپنی آنکھوں سے کفن چراتے ہوئے نہیں دیکھ لوں گا میں یقین نہیں کروں گا. لوگوں نے عرض کی: آپ ایسا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. رات ہوئی، وہ شخص جسے کفن چور کہا جا رہا تھا وہ اپنے گھر سے نکلا، لائٹ اس کے ہاتھ میں تھی، قبرستان کی طرف چل پڑا. لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، اس کے پیچھے ہو لیے. وہ شخص قبرستان پہنچا اور قبرستان والوں کو اس نے سلام کیا. اور کس طرح کیا؟ اے تنگ قبروں والو، تم پر سلام ہو. اے کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننے والو، اے مصیبتوں میں گرفتار مردو، تم پر سلام ہو. پھر کہنے لگا: اے قبرستان والو، تمہارا سفر کتنا لمبا ہے، تمہارا راستہ کتنا خطرناک ہے. کاش مجھے معلوم ہوتا تم کس حال میں ہو، دنیا کی زندگی پر شرمندہ ہو یا اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر خوش ہو. تم ہم سے پہلے پہنچے، ہم تمہارے پاس آنے کے انتظار میں ہیں. جہاں تم آج ہو کل ہمارا بھی وہی قیام ہوگا. اللہ پاک تم پر برکتیں نازل فرمائے. جب ہم قبروں میں پہنچیں گے کاش ہم پر بھی اللہ پاک رحم فرمائے. راوی کہتے ہیں وہ شخص جسے کہا جا رہا تھا یہ کفن چور ہے، اس شخص کو دیکھا گیا کہ اس نے ایک خالی قبر کھودی ہوئی تھی.
اس قبر میں داخل ہوا، اپنا رخسار زمین پر رکھ کر زور زور سے کہنے لگا، ہائے میری خرابی، جب مجھے تنہا قبر میں رکھ دیا جائے گا، قبر مجھے پکار کر کہے گی تیرے لیے خوش آمدید نہیں ہے، میں تیرے لیے وسیع نہیں ہوں گی، تو میرے اوپر رہ کر اللہ پاک کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے، اب میں تجھ پر تنگ ہو جاؤں گی، آج تجھے بلاؤں میں گرفتار کر دیا جائے گا، ہائے ہائے جب قیامت کے دن قبر سے نکلوں گا، میرے گناہوں کا بوجھ میری پیٹھ پر ہوگا، میرے ماں باپ مجھ سے دور بھاگیں گے، قیامت کا میدان جب ہر ایک پکارنے والا پکارے گا، میں اپنے پڑوسیوں کی صف سے نکل کر سامنے آؤں گا، میرے پوشیدہ گناہ کھل چکے ہوں گے، میں لوگوں کے سامنے شرمندہ اور ذلیل کھڑا ہوں گا، میرا غم طویل ہو جائے گا، رب قہار کی بارگاہ میں مجھے پیش کر دیا جائے گا، ہائے ہائے وہ وقت کیسا سخت ہوگا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے بندے تو گناہ کرتے وقت لوگوں سے چھپ جاتا تھا، مگر میں تجھے دیکھ رہا ہوتا تھا، کیا میرا دیکھنا تیرے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتا تھا؟ یہ کہتے کہتے وہ شخص بے ہوش ہو گیا، جب ہوش آیا کچھ دیر کے بعد تو آسمان کی طرف دیکھنے لگا، اللہ کریم کو پکارنے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دور کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب آپ آگے بڑھے، قبر کے اندر جو شخص لیٹا ہوا تھا اس کے قریب تشریف لائے، فرمایا پیارے دوست، تو نے گناہوں سے بچنے کا کیسا پیارا طریقہ اپنایا ہے، اسی طرح گناہوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ پھر لوگوں کو فرمایا، جو کہہ رہے تھے یہ کفن چور ہے، لوگوں کو فرمایا اگر یہ کفن چور ہے تو کاش سب ایسے ہی ہوتے۔ عبرت کتنی اس واقعے کے اندر، اللہ اکبر۔ قبرستان جانا چاہیے، یاد رکھیں زیارت قبور سنت ہے، اور ہمارے پیارے، ہمارے دوست، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوستوں میں سے جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پر حاضری دینی چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، وہ آنے والے سے اسی طرح کمپنی پاتے ہیں، انس پاتے ہیں، راحت پاتے ہیں جس طرح زندگی میں پاتے تھے۔ اور پھر کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں بھی موت یاد آئے گی، بیٹی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، آخری نبی، مکی مدنی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، ترمذی شریف حدیث نمبر 2308، فرمایا قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں، آدمی سے قبر سب سے پہلا کلام یہ کرتی ہے، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، یہ وہ ہے جو میں نے تیرے لیے تیار کیا، بتا تو نے میرے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ سنیے۔ آپ کسی
اپنے رفیق سے فرمانے لگے بھائی موت کی یاد نے میری نیند اڑا دی، میں رات بھر جاگتا رہا، دنیا میں لمبے عرصے تک اس کے ساتھ رہنے کے باوجود تمہیں اس سے ڈر لگے گا، اگر تم اس کا گھر یعنی قبر اندر سے دیکھو تو کیڑے چل رہے ہوں گے، بدن کو کھا رہے ہوں گے، بدن سے پی بہ رہی ہوگی، بدبو آ رہی ہوگی، کفن پھٹ چکا ہوگا۔ ارے غور تو کرو، ہمیں مردہ جب زندہ تھا خوبصورت تھا، خوشبو بھی اچھی استعمال کرتا تھا، لباس بھی بہترین پہنا کرتا تھا۔ راوی کہتے ہیں اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ اللہ والے قبر کو یاد کرتے تھے، قیامت کو یاد کرتے تھے، موت کو یاد کرتے تھے، آخرت کو یاد کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ پہلی صدی ہجری کے مجدد ہیں اور پوری دنیا کے امیر المؤمنین، مسلمانوں کے خلیفہ۔ آپ جنازے کے ساتھ قبرستان گئے، ہم بھی جاتے ہیں قبرستان، قبروں کے اوپر پیر رکھ رہے ہوتے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، سگریٹ کے کش کھینچ رہے ہیں، جلدی کرو یار جانا ہے دکان پر، ارے یار میں نے تو فلاں جگہ جانا ہے، میں نے جاب پر جانا ہے، بہت دیر ہو گئی۔ لیکن جب اللہ والے قبرستان جاتے تھے ان کا انداز کیا ہوتا تھا، سنیے سیکھیے۔ آپ جنازے کے ساتھ گئے تو ایک جگہ بیٹھ کر غور کرنے لگے۔ کسی نے عرض کی اے امیر المؤمنین آپ اکیلے یہاں بیٹھے ہیں؟ فرمایا ہاں، ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر کہا اور کہنے لگی ہے اے عمر بن عبدالعزیز مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں میں اپنے اندر جو آتا ہے اس کے ساتھ سلوک کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا بتا۔ تو قبر کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے میں اس کا کفن پھاڑ دیتی ہوں، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا بتا۔ قبر کہنے لگی میں اس کی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے جدا کر دیتی ہوں، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے جدا کر دیتی ہوں، پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب۔ آمین آمین آمین۔ ذرا غور تو کیجیے، ہم اپنے دوستوں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارتے ہیں، ان کے لیے کفن کا کپڑا لے کر آتے ہیں، بعض غسل بھی دیتے ہیں، مرنے کے بعد آنکھیں بند کرتے ہیں۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ بھی پیش آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا ہم عبرت نہیں لیں گے تو کیا موت نہیں آئے گی؟ ہم ڈریں گے نہیں تو کیا قبر میں نہیں جائیں گے؟ قبر میں تو جانا ہی جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب قبر کے اندر ہمیں ڈالا جائے گا
اور ہمارے دفنانے والے واپس آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سنیے، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کے ساتھ آنے والے لوٹ کر چلتے ہیں، مردہ بیٹھ کر ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے، اس وقت قبر سے بچا یا رب۔ آمین آمین آمین۔ ابن ماجہ شریف کی روایت، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز ہم اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ تدفین کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے تشریف فرما ہوئے، زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ قبر کی مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا، اس کے لیے تیاری کرو۔ بزرگوں کے انداز کیا تھے؟ قبروں کو دیکھ کر، قبرستان جا کر، اس میں ہمارے لیے تربیت کہ ہمیں جانا کیسے چاہیے اور سیکھنا کیا چاہیے۔ حضرت عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جب رات ہوتی قبرستان چلے جاتے اور فرماتے، اے قبر والو تم مر گئے، ہائے موت، تم نے اپنے عمل دیکھ لیے، ہائے رے عمل۔ پھر فرماتے، کل عطا بھی قبر میں ہوگا، ہائے کل عطا بھی قبر میں ہوگا۔ اس طرح ساری رات روتے روتے گزار دیتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موت کو کثرت سے یاد کرتے تھے۔ جب قبروں کو دیکھتے، قبر کے اندھیرے اور تنہائی اور وحشت کا خوف طاری ہوتا تو ان کی چیخیں بلند ہو جاتی تھی۔ حضرت ہشام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت تھی، جب قبرستان جاتے واپس آنے کے بعد کئی دن تک گھر میں چراغ نہیں جلاتے تھے، اور فرمایا کرتے، یوں ہی میں قبر کے اندھیرے کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قبر میں آہ گھپ اندھیرا ہے، قبر میں آہ گھپ اندھیرا ہے، روشنی ہو پے رضا یا رب، روشنی ہو پے رضا یا رب، روشنی ہو پے رضا یا رب، نور احمد سے قبر روشن ہو، نور احمد سے قبر روشن۔ نافرمان کو سب کو موت آنی، موت سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ آئیے میں آپ کو قرآن سناتا ہوں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 میں ہمیں پیدا کرنے والا، بلکہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا مالک و مولا ارشاد فرماتا ہے، قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ تم فرماؤ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے، جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم نے کیا تھا۔
موت سے بھاگ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، مریں گے اور رب کی بارگاہ میں آپ کی میری حاضری ہونی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اعمال بتا دے گا جو ہم نے تنہائی میں کیے یا لوگوں کے سامنے کیے یا آفس میں کیے یا دکان میں کیے یا دھوکے دیے یا جھوٹ بولا یا غیبتیں کی، زبان سے، آنکھ سے، کان سے، دل سے، ہاتھوں سے جو گناہ کیے، اللہ تبارک و تعالی وہ بتا دے گا۔ قیامت کے دن اعمال بتائے جانے کی صورتیں کیا ہوں گی، قرآن نے یہ بھی بیان کیا۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بنیں۔ قرآن سے محبت ہر مسلمان کو ہوتی ہے، مگر پڑھتے خوش نصیب ہے، اور پڑھنے